पेश खिदमत है इफ्तिखार काज़मी का नया कॉलम, अमृत या जहर का प्याला। नवाज शरीफ ये समझते हैं कि उन्होंने जिस नजरिए की वजह से मुश्किलात बर्दाश्त की, जितनी तकलीफें सही, खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया, अवाम उनके लिए बाहर नहीं निकले। ये उनकी अपनी सोच नहीं, लेकिन उन्हें मुसलसल बावर कराया जाता रहा कि उनके नाम पर वोट मिल सकता है, पार्टी को कायम रखा जा सकता है, लेकिन वो जेल में मर जाएंगे, फिर भी लोग बाहर नहीं निकलेंगे। मुश्किल पसंदी छोड़ें और आसान रास्ता इख्तियार करें। और लगता यूं है कि बैरून मुल्क जाने से लेकर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के कानून की हिमायत तक उन्होंने आसान रास्ता इख्तियार कर लिया है। आखिर क्या जरूरत है मज़ाहमती नजरिए पर डटे रहने की, महाज अराई और तसादुम की राह पर चलने की। ये भी एक तल्ख हकीकत है कि इंसान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उसके असाब कमजोर पड़ने लगते हैं, और अगर वो बीमार हो तो फिर खुद से ज्यादा दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ता है। फैसले कोई भी करे उनकी तायद करना पड़ती है। मुस्लिम लीग नून अपने बयानिए पर एक बड़ा यू टर्न ले चुकी है। उसकी वजूहात कुछ भी हों, लेकिन ये सच है कि नजरिया अब जरूरत की भेंट चढ़ चुका है। मज़ाहमती नजरिया या मफाहमती बयानिया मसलहत का शिकार हो चुका है। आर्मी एक्ट में तरमीम की हिमायत करने पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत से ज्यादा इसके कारकुन जबरदस्त दबाव का शिकार नजर आते हैं, जो नजरिए को दम तोड़ता देख रहे हैं। मरियम नवाज की मुसलसल खामोशी भी मायने खेज है। उन्हें नवाज शरीफ का सियासी वारिस और मज़ाहमती सियासत का इस तरह समझा जाता है उनकी विरासत अब खतरे में है। मुस्लिम लीग नून ने यू टर्न लिया तो उसके कारकुन उनके खिलाफ डट गए, और कोई भी मानने को तैयार नहीं कि ये फैसला नवाज शरीफ कर रहे हैं या मरियम नवाज की तायद उसे हासिल है। तोपों का रुख शहबाज शरीफ की तरफ या फिर ख्वाजा आसिफ की तरफ। बाज जराये का दावा यह है कि मरियम नवाज ने क़यादत के इस फैसले पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और वो आर्मी एक्ट में तरामीम के मामले पर अलग नजरिया रखती हैं, लेकिन उन्हें खामोश रहने की हिदायत की गई है, और ये कहा गया है कि इससे मामला खराब हो सकते हैं। जो रिलीफ दिया गया है, न सिर्फ रिलीफ वापस हो सकता है बल्कि मजीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लीगी वोटर्स और सपोर्टर्स ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं कि नवाज शरीफ ने कोई खत लिखा है या तरमीम के हक में फैसला दिया है। उनके ख्याल में पार्टी के मामलात कुछ और लोग चला रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी इजलास में भी सारा नस्ला ख्वाजा आसिफ पर गिरा। नवाज शरीफ से किसी को गिला शिकवा नहीं, क्योंकि लोग समझते हैं कि वो बीमार हैं या इस हालत में नहीं पार्टी के मामलात पर कोई राय दे सकते, जबकि हकीकत यह है कि मुस्लिम लीग नून में फैसलों का इख्तियार अब भी नवाज शरीफ के अलावा किसी और को नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ ने मज़ाहमती बयानिया तर्क कर दिया, या वो मान चुके हैं कि उन्हें अपनी जंग खुद लड़ना होगी। लोग फजलुर रहमान के लिए निकलेंगे, उनके लिए नहीं निकलेंगे, या नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि उनके बगैर भी आर्मी एक्ट मंजूर हो जाएगा, तो वो क्यों एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का मौका हाथ से जाने दें, या फिर शहबाज शरीफ के जरिए उन्हें मुस्तकबिल के हवाले से कुछ यकीन दहानियां करा दी गई हैं। कहीं न कहीं से इस बात का इशारा दिया गया है कि वो अगले सेटअप का हिस्सा होंगे। अब वो सेटअप इन हाउस तब्दीली से आता है, या फिर तहरीक अदम एतमाद के जरिए आता है, या फिर असम्बलियां तहलील करके नए इलेक्शन की सूरत में आएगा। ये ऑप्शन मौलाना फजलुर रहमान को भी बताए गए थे, लेकिन उन्हें तो डेडलाइन भी दी गई थी। अब यही ऑप्शन लिए बाकी की ऑपोजिशन घूम रही है। मौलाना फजलुर रहमान से जो काम लेना था वो लिया जा चुका है। इसी वजह से वो पार्लियामान में कानून साजी का हिस्सा नहीं बने। मुस्लिम लीग नून ने ऑपोजिशन की किसी जमात को एतमाद में नहीं लिया, बल्कि अपने अरकान असम्बली को भी एतमाद में नहीं लिया। रहबर कमेटी रहबरी की मुंतजिर रही और रहजनी का शिकार हो गई। मौलाना फजलुर रहमान खेल समझ चुके हैं, इसलिए वो पीछे हट गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने इतना बड़ा यू टर्न लिया है कि अपनी जमात का मुस्तकबिल और अपना सारा वोट बैंक दाव पर लगा दिया है। ये भी पहली बार हुआ कि क़यादत की तरफ से एक फैसले के खिलाफ जबरदस्त रद्द-ए-अमल देखने में आया, वरना यू टर्न लेने पर तो बेचारे कारकुन, वोटर्स और सपोर्टर्स तो अपनी क़यादत का दिफा ही करते देखे गए हैं। पीपल्स पार्टी सूरत हाल को भांप कर भागती हुई चलती ट्रेन पर सवार होने में कामयाब हो गई, वरना वो हाथ मलते रह जाती। अब सवाल ये है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान के साथ हाथ हो सकता है, तो क्या इन दोनों जमातों के साथ नहीं हो सकता? प्याले में अमृत हो या जहर, लेकिन सियासत में रिस्क तो लेना पड़ता है। हुकूमत ने भी नवाज शरीफ के मुबैना खत के मुताबिक अमल करते हुए बिल को जल्दबाजी में मंजूर नहीं कराया, बल्कि ठंडा करके खाने को तरजीह दी। एक तवील महाज अराई के बाद पहली बार मुल्क की बड़ी सियासी जमातों ने बिलाखिर वोट को इज्जत दिला दी, और वोट के जरिए ही आर्मी एक्ट में तरामीम का बिल कसरत राय से मंजूर करा लिया, और बिलाखिर अपनी अहमियत और अफादियत को तस्लीम करा लिया। 2014 से 2020 तक पार्लियामेंट के साथ जो कुछ हुआ, पार्लियामान की जिस तरह धज्जियां उड़ाई गई, वो तारीख का हिस्सा
ہے। 2014 میں خان صاحب نے اسی پارلیمنٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ پارلیمنٹ کے سامنے 126 دن کا طویل دھرنا دیا گیا۔ تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ نے استعفے دے دیے۔ خان صاحب نے پارلیمنٹ پر لعنت بھیج دی۔ 2020 اس حوالے سے خوش قسمت ہے کہ پارلیمنٹ کی عزت کی دھجیاں اڑانے والے بالآخر پارلیمنٹ میں ہی جمع ہو گئے۔ وزیر اعظم کو سلیکٹڈ اور اس حکومت کو طاقتور حلقوں کی خواہش کا نتیجہ قرار دینے والوں نے خود بھی ووٹ کو عزت دو کے نعرے پر عمل کیا، لیکن کس قیمت پر؟ اپنے نظریات کی قیمت پر یا مستقبل کے سہانے وعدوں پر؟ حکومت کے حمایتی میڈیا اور بعض ناقدین کا دعویٰ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون تو پہلے ہی بوٹ پالش کرتی تھی، اب انہوں نے کون سا نیا کام کیا ہے؟ حالانکہ کل تک یہی لوگ مطالبے کرتے تھے کہ اداروں کی عزت کریں، یعنی آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہو اور آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں نہیں؟ تقدیر اور تاریخ دونوں بڑے ظالم ہیں۔ تقدیر بادشاہ کو فقیر بنا دیتی ہے اور تاریخ اسے کبھی چھپنے نہیں دیتی۔ دنیا والے کہانی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ الیگزینڈر کو معلوم تھا کہ اسے جو پلایا جا رہا ہے وہ زہر ہے، لیکن عزت اور مرتبے نے اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے زہر پینا بہتر سمجھا۔ اب پتہ نہیں پیالے میں امرت ہے یا زہر، پینے والے پی چکے۔ پیش خدمت ہے افتخار کاظمی کا نیا کالم، امرت یا زہر کا پیالہ۔ نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جس نظریے کی وجہ سے مشکلات برداشت کی، جتنی تکلیفیں سہی، خود کو موت کے منہ میں دھکیل دیا، عوام ان کے لیے باہر نہیں نکلے۔ یہ ان کی اپنی سوچ نہیں، لیکن انہیں مسلسل باور کرایا جاتا رہا کہ ان کے نام پر ووٹ مل سکتا ہے، پارٹی کو قائم رکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ جیل میں مر جائیں گے، پھر بھی لوگ باہر نہیں نکلیں گے۔ مشکل پسندی چھوڑیں اور آسان راستہ اختیار کریں۔ اور لگتا یوں ہے کہ بیرون ملک جانے سے لے کر آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے قانون کی حمایت تک انہوں نے آسان راستہ اختیار کر لیا ہے۔ آخر کیا ضرورت ہے مزاحمتی نظریے پر ڈٹے رہنے کی، محاذ آرائی اور تصادم کی راہ پر چلنے کی؟ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے اس کے اعصاب کمزور پڑنے لگتے ہیں، اور اگر وہ بیمار ہو تو پھر خود سے زیادہ دوسروں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ فیصلے کوئی بھی کرے ان کی تائید کرنا پڑتی ہے۔ مسلم لیگ نون اپنے بیانیے پر ایک بڑا یو ٹرن لے چکی ہے۔ اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن یہ سچ ہے کہ نظریہ اب ضرورت کی بھینٹ چڑھ چکا ہے۔ مزاحمتی نظریہ یا مفاہمتی بیانیہ مصلحت کا شکار ہو چکا ہے۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کی حمایت کرنے پر مسلم لیگ نون کی قیادت سے زیادہ اس کے کارکن زبردست دباؤ کا شکار نظر آتے ہیں، جو نظریے کو دم توڑتا دیکھ رہے ہیں۔ مریم نواز کی مسلسل خاموشی بھی معنی خیز ہے۔ انہیں نواز شریف کا سیاسی وارث اور مزاحمتی سیاست کا اس طرح سمجھا جاتا ہے ان کی وراثت اب خطرے میں ہے۔ مسلم لیگ نون نے یو ٹرن لیا تو اس کے کارکن ان کے خلاف ڈٹ گئے، اور کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں کہ یہ فیصلہ نواز شریف کر رہے ہیں یا مریم نواز کی تائید اسے حاصل ہے۔ توپوں کا رخ شہباز شریف کی طرف یا پھر خواجہ آصف کی طرف۔ بعض ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ مریم نواز نے قیادت کے اس فیصلے پر سخت تحفظات کا اظہار کیا، اور وہ آرمی ایکٹ میں ترامیم کے معاملے پر الگ نظریہ رکھتی ہیں، لیکن انہیں خاموش رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ جو ریلیف دیا گیا ہے نہ صرف وہ ریلیف واپس ہو سکتا ہے بلکہ مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیگی ووٹرز اور سپورٹرز یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ نواز شریف نے کوئی خط لکھا ہے یا ترمیم کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ ان کے خیال میں پارٹی کے معاملات کچھ اور لوگ چلا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی اجلاس میں بھی سارا نسلہ خواجہ آصف پر گرا۔ نواز شریف سے کسی کو گلا شکوہ نہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں یا اس حالت میں نہیں پارٹی کے معاملات پر کوئی رائے دے سکتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں فیصلوں کا اختیار اب بھی نواز شریف کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف نے مزاحمتی بیانیہ ترک کر دیا یا وہ مان چکے ہیں کہ انہیں اپنی جنگ خود لڑنا ہوگی؟ لوگ فضل الرحمان کے لیے نکلیں گے، ان کے لیے نہیں نکلیں گے، یا نواز شریف شہباز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر بھی آرمی ایکٹ منظور ہو جائے گا، تو وہ کیوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے دیں؟ یا پھر شہباز شریف کے ذریعے انہیں مستقبل کے حوالے سے کچھ یقین دہانیاں کرا دی گئی ہیں۔ کہیں نہ کہیں سے اس بات کا اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ اگلے سیٹ اپ کا حصہ ہوں گے۔ اب وہ سیٹ اپ ان ہاؤس تبدیلی سے آتا ہے، یا پھر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے آتا ہے، یا پھر اسمبلیاں تحلیل کر کے نئے الیکشن کی صورت میں آئے گا۔ یہ آپشن مولانا فضل الرحمان کو بھی بتائے گئے تھے، لیکن انہیں تو ڈیڈ لائن
بھی دی گئی تھی۔ اب یہی آپشن لیے باقی کی اپوزیشن گھوم رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے جو کام لینا تھا وہ لیا جا چکا ہے، اسی وجہ سے وہ پارلیمان میں قانون سازی کا حصہ نہیں بنے۔ مسلم لیگ نون نے اپوزیشن کی کسی جماعت کو اعتماد میں نہیں لیا، بلکہ اپنے اراکین اسمبلی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا۔ رہبر کمیٹی رہبری کی منتظر رہی اور رہزنی کا شکار ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان کھیل سمجھ چکے ہیں، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے اتنا بڑا یو ٹرن لیا ہے کہ اپنی جماعت کا مستقبل اور اپنا سارا ووٹ بینک داؤ پر لگا دیا ہے۔ یہ بھی پہلی بار ہوا کہ قیادت کی طرف سے ایک فیصلے کے خلاف زبردست رد عمل دیکھنے میں آیا، ورنہ یو ٹرن لینے پر تو بیچارے کارکن، ووٹرز اور سپورٹرز تو اپنی قیادت کا دفاع ہی کرتے دیکھے گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی صورتحال کو بھانپ کر بھاگتی ہوئی چلتی ٹرین پر سوار ہونے میں کامیاب ہو گئی، ورنہ وہ ہاتھ ملتے رہ جاتی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ ہو سکتا ہے تو کیا ان دونوں جماعتوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ پیالے میں امرت ہو یا زہر، لیکن سیاست میں رسک تو لینا پڑتا ہے۔ حکومت نے بھی نواز شریف کے مبینہ خط کے مطابق عمل کرتے ہوئے بل کو جلد بازی میں منظور نہیں کرایا، بلکہ ٹھنڈا کر کے کھانے کو ترجیح دی۔ ایک طویل محاذ آرائی کے بعد پہلی بار ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں نے بالآخر ووٹ کو عزت دلا دی اور ووٹ کے ذریعے ہی آرمی ایکٹ میں ترامیم کا بل کثرت رائے سے منظور کرا لیا اور بالآخر اپنی اہمیت اور افادیت کو تسلیم کرا لیا۔ 2014 سے 2020 تک پارلیمنٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا، پارلیمان کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئی، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ 2014 میں خان صاحب نے اسی پارلیمنٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ پارلیمنٹ کے سامنے 126 دن کا طویل دھرنا دیا گیا۔ تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ نے استعفے دے دیے۔ خان صاحب نے پارلیمنٹ پر لعنت بھیج دی۔ 2020 اس حوالے سے خوش قسمت ہے کہ پارلیمنٹ کی عزت کی دھجیاں اڑانے والے بالآخر پارلیمنٹ میں ہی جمع ہو گئے۔ وزیر اعظم کو سلیکٹڈ اور اس حکومت کو طاقتور حلقوں کی خواہش کا نتیجہ قرار دینے والوں نے خود بھی ووٹ کو عزت دو کے نعرے پر عمل کیا، لیکن کس قیمت پر؟ اپنے نظریات کی قیمت پر یا مستقبل کے سہانے وعدوں پر؟ حکومت کے حمایتی میڈیا اور بعض ناقدین کا دعویٰ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون تو پہلے ہی بوٹ پالش کرتی تھی، اب انہوں نے کون سا نیا کام کیا ہے؟ حالانکہ کل تک یہی لوگ مطالبے کرتے تھے کہ اداروں کی عزت کریں، یعنی آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہو اور آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں نہیں؟ تقدیر اور تاریخ دونوں بڑے ظالم ہیں۔ تقدیر بادشاہ کو فقیر بنا دیتی ہے اور تاریخ اسے کبھی چھپنے نہیں دیتی۔ دنیا والے کہانی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ الیگزینڈر کو معلوم تھا کہ اسے جو پلایا جا رہا ہے وہ زہر ہے، لیکن عزت اور مرتبے نے اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے زہر پینا بہتر سمجھا۔ اب پتہ نہیں پیالے میں امرت ہے یا زہر، پینے والے پی چکے۔